میں حضرت آمنہ کی قبر پر گیا 2000 میں، سن 2000۔ اس وقت میرے آنسو نہیں تھمے، میں نے اوہ یا اللہ، اتنی بڑی ہستی، 6 سال کی عمر، 6 سال کی عمر، اور تنہا ایک ماں، ایک نوکرانی ام ایمن، اور کالے پہاڑ، کوئی راستہ۔ مجھے پتا تھا میں نے وہاں جانا ہے۔ میں ایک عرب دوست کی بڑی جیپ لے کر گیا تھا جو پتھروں سے بھی گزر کے آگے جاتا، ویسے تو جا نہیں سکتا۔ ایسے دیکھوں یہاں 6 سال کا بچہ، ماں کی زبان بند ہو گئی، تو حیران پریشان ہے کہ کیا ہوا ہے، میری ماں کو کیا ہوا ہے۔ بلاتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے۔ ہارٹ اٹیک، مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک، کسی نے نہیں لکھا، لیکن میں صاحب حال ہوں نا، مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو اس پر جو میری کیفیت بنی وہی کیفیت ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تو اس سے میں اندازاً کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، باقی کوئی کسی نے لکھا نہیں ہے، میرا تجربہ ہے، اس کی وجہ سے کہتا ہوں۔ اس طرح ہو رہے، ایسے ہو رہے، ایسے ہو رہے، آخر زور لگایا جیسے شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، کل حی میت وکل جدید بال وقد ولدت طہرا، یہ آپ کے آخری الفاظ تھے۔ بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے، اور میں ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو پوری دنیا کو پاک کر دے۔ اور یہ آخری الفاظ تھے، اور آنکھیں بند ہو، آپ ان کے سینے پر گرے، وہ دھاڑے مار رہے ہیں۔ نوکرانیوں سے بھی کبھی تسلی ہوتی۔ میری والدہ فوت ہوئی تو آدم اللہ کے راستے میں تھا، میں بھی اللہ کے راستے میں تھا، حج کی جماعت تھی ہماری وہاں، تو مجھے کوئی ملتا نہیں تھا جس کے میں ساتھ لگ کے اپنا غم نکال سکوں، تو اندر ہی اندر میرا من ایسے کٹ رہا تھا چھری سے۔ اپنے جب کندھا دیتے ہیں، جب سینے سے لگاتے ہیں، جب آنسو پوچھتے ہیں، تسلی ہوتی ہے۔ تو ایک ہی مثال ہے، میں پہلے میرا معمول ہوتا تھا کہ ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے میں مسجد نبوی میں جاتا مطالعہ کرتا تھا، ظہر کی اذان پر نماز پڑھ کے واپس آتا۔ پھر عصر کے بعد اگر میری تشکیل نہیں ہوتی تھی پھر میں جاتا تھا، 1 گھنٹہ مطالعہ کرتا تھا، پھر آ جاتا۔ میں سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں۔ جب میری والدہ فوت ہوئی 11 فروری 2001، تو میرے نبی پہ کیا گزری ہوگی جو کالے پہاڑوں میں 6 سال کی عمر، قبر بھی نہیں کھودی۔ کیسے کھودیں؟ پتھر کٹھے کیے، ان کو جوڑا، اوپر پتھر رکھے اور آپ کو لے کے نیچے اتری۔ پہاڑ تھا کوئی 60-70 فٹ کا، تو جب آپ نیچے اترے تو آپ نے ایک دم بازو چھڑائے اور بھاگ اوپر چڑھ گئے۔ ام ایمن اتنی تیز اوپر نہیں جا سکتی تھی، تو پیچھے وہ پہنچی، کوشش کر کے تو دیکھا۔ دیکھو میں 2000 سے یہ واقعہ سنا رہا ہوں، ہر جگہ میری آنکھیں پانی سے بھر جاتی ہیں، ہر جگہ میری کیفیت، میں یہاں سے نکل جاتا ہوں اور ابوا پہنچ جاتا ہوں، تو منظر مجھے یاد آتا ہے تو پھر آنکھیں پانی بہاتی۔ تو آپ اپنی ماں کی قبر کے اوپر ایسے لیٹے ہوئے، جیسے پتھروں کو پکڑا ہوا تھا اور ان پر ایسے سر رکھ کے لیٹے ہوئے۔ جب قریب آئیں تو کیا کہہ رہے تھے؟ ماں جی آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا، آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا، اب میرا کون ہے اس دنیا میں کس کے ساتھ زندگی گزاروں گا؟ اور پتہ نہیں کیا کیا فرما رہے تھے۔ یہ 2-4 الفاظ آتے ہیں کتابوں میں، تو لمبی کہانی سنا رہے ہوں گے اپنی ماں کو۔ تو ام ایمن نے پیچھے سے ہاتھ ڈالا، فرمایا چھوڑ، کہ بیٹے محمد اٹھو چلیں، کہا دودھ پیا ام ایمن کا، کہ ماں جی مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے ساتھ رہوں گا۔ تم نے زبردستی کھینچا۔ آگے 2 رات کا سفر تھا، ایک لمحے کے لیے آنسو نہیں تھا۔ تو آپ نے تو صدمہ تو آدمی، اب میرا بچہ جوان جیسے پچھلے سال فوت ہوا ہے، 2 سال ہو گئے،
تو اب کبھی رونا آتا ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی مسجد نبوی میں ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ کتنے سال گزر چکے ہیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پر کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا۔ عشاء کی نماز میں سورۃ فاتحہ اونچی پڑی جاتی، تو ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک یا امی، میری اماں میں حاضر ہوں۔ یہ تو اس کی تمنا ہے جو وجہ کائنات ہے، جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی، اللہ کا جھنڈا ہوگا، مقام محمود ہوگا، حضیرت القدس جنت الفردوس میں، اس میں وسیلہ ایک مقام ہے جو صرف میرے نبی کے لیے، اتنے اونچے مقام والے کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میری ماں، پہلے کہا کاش میرے والدین ہوتے، پھر کہا والد تو دیکھا نہیں، کہ میری والدہ ہوتی، وہ مجھے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے بھاگتا۔ یہ ہماری نسل تو ماں کو پانی پلانے پر راضی نہیں، ہاتھ میں موبائل ہے اور ماں کو کہہ رہی ہیں تنگ نہ کرو،